پوچھتے ہیں کہ نظر یا بیماری سے بچنے کے لیے تعویذ لٹکا دینا کیسا ہے؟ تعویذ تو دیکھیے دو قسم کے تعویذ ہیں۔ ایک تعویذ وہ ہے جو تمائم ہے، جو گنڈے ہیں، جو جادو ہے، سحر ہے۔ التمائم و شرک، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ایسے تعویذ یہ شرک ہے، گناہ ہے، کفر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے اللہ کا کلام پڑھنے میں اثر ہے، اس طرح اللہ کا کلام لکھنے میں بھی اثر ہے۔ علماء کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور کلام اللہ۔ جب کتاب اللہ کو پڑھا جاتا ہے تو وہ کلام اللہ بن جاتا ہے، لہٰذا کلام اللہ کا اثر ہے تو کتاب اللہ کا بھی اثر ہے۔ پھر یہ کہ اس میں کسی صورت میں بھی نہ کاغذ کو، نہ تعویذ دینے والے کو، نہ سیاہی کو، نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو کسی صورت میں بھی مؤثر نہیں ماننا چاہیے۔ مؤثر کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے شفا دے دیں گے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے شفا مل گئی یا اس فلاں آدمی کی وجہ سے شفا مل گئی، یہ پھر شرک ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عوام کو سختی کے ساتھ منع کرتے تھے کہ تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت تو ہم دے دیں گے، لیکن پھر لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ایک دن آتا ہے کہ ایک آدمی کے گلے میں 4 تعویذیں لٹک رہی ہیں، کسی کے گلے میں 6 تعویذیں لٹک رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ اللہ کی عبادت کرو، آیت الکرسی پڑھو، وضو کرو، غسل کرو، اللہ سے خیر مانگو، اس سے بڑھ کے تعویذ کوئی نہیں۔ ہاں، اگر واقعی کوئی بیمار ہو جائے اور واقعی اس کو شفا اور صحت کی ضرورت ہو تو محدث محقق عالم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کاغذ پہ اللہ کا کلام لکھ کے اور کسی کو دے دے کہ اپنے پاس رکھیں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو موصول ہو جائیں۔ میرا عاجز و فقیر کی رائے یہ ہے کہ تعویذ ایسا ہونا چاہیے جو نظر نہ آئے۔ تعویذ کو اس طریقے سے پہنا جائے کہ سامنے نظر نہ آئے۔ کوئی بعید نہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے لیکن دوسرا آدمی اس کو دیکھ کے غلط عقیدہ اختیار کر لے گا اور اس میں آپ اس کا ذریعہ بنیں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت اپنے بڑوں بچوں کو نظر کی دعائیں پڑھاتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں پرچے میں لکھ کے ڈال دیتے تھے، یہ وہ ثبوت ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی احادیث میں آیا ہے کہ ان کے گلے میں کوئی دعا ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود احتیاط بہتر ہے۔